یہاں محلے میں ایک شخص تھا، ہر جمعرات کو آتا تھا اور کہتا تھا جی طلباء دے دے. اب محلہ داری ہے، ہم بھی شرما جاتے تھے. میں تنگ آ گیا. ایک طالب علم مجھے کہتے ہیں اجازت دے دے، آج اس کو ٹھیک کر کے آتا. میں نے کہا کیا کرو؟ کہ نہیں ایسے کوئی کام نہیں کرنے کہ مدرسے کو تکلیف ہو. وہاں چلا گیا، انہوں نے کہا دعا کر لے. کہا دعا کرنے سے پہلے ایک کاغذ پہ لکھا کہ ہم نے اس سال 15 ختم کیے ہیں، ایک ختم کے اتنے پیسے بنتے ہیں، آپ جتنا چاہے دے دیں. وہ بھاگا بھاگا میرے پاس آیا، وہ جی دینا جائز ہے. میں نے کہا بخاری شریف میں کہ دینا ضروری کہ تو بہت زیادہ مانگ رہے ہیں. میں نے کہا جو چاہو دو. خیر 100 روپے تقسیم کیا. وہ دن آج کے دن میں جان چھوٹ گئی. طالبان غریبانہ پوجے کرا ختم ہوا سارا وہ چاٹائی. طالب ماں تو یہ رہتا تھا چل نظر دماتے پریدا گورا سبق کو متا نہ لے گا. کاغذ بانی کل ہم نے 15 ختم کیے، فی ختم اتنا بنتا یہ دے دو. دئی سر ادا سے بکار دی. اور ان میں احترام کیا ہے؟ طالب علموں کو جو گھر میں مٹھائی کھلاتے ہیں نا، وہ چنے والی ہوتی ہے، سب سے سستا لڈو وہ ہے. انا للہ. حالانکہ چاہیے کہ طلباء کو دودھ کا اور پستے اور بادام کا شربت پلائے کہ یہ وارث الانبیاء ان کے گھر مہمان ہوئے. طلباء کی عزت و احترام اس طرح کرنا چاہیے جیسے انبیاء علیہ السلام. طلباء کا احسان ہے پوری امت پر کہ ان کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہی ہے، اور تمام فتنوں اور مفاسد کے مقابلے میں دینی طلباء. پھر یہ مسافر ہیں، ان پر صدقے کی نیت، خیرات کی نیت، زکوٰۃ کی نیت سب جائز ہے، لیکن عقل کہاں ہے؟ عقل و تجربہ کدھر ہے؟ گل محمد عقل لو یا خزانہ دا چاہے خزانہ چاہے سبھی بادشاہ بھائی. عقل ہوتی تو ایسا نہ کرتے. پھر ہماری ایک رائے اور ہے، اس کو رائے لکھو کہ طلباء سے پڑھوا کے کچھ نہ دینا یہ طلباء کی دل آزاری ہے جو باعث ہے اللہ کی پکڑ کا. طلباء کا اکرام اور اعزاز یہ باعث ہے اللہ کو راضی کرنے کا. اور مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ یہ نہ لیے جائے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ کہاں سے کہہ رہا ہے آپ؟ کہتے فتاوی شام میں لکھا ہے. میں نے کہا شامی سے پہلے کوئی کتاب دکھاؤ. فتاوی شام نے یہ قنیے سے لیا ہے، اور قنیے میں لکھا ہے کہ 2 حصے مسائل معتزلہ کے. غالب گمان یہ ہے کہ معتزلہ کے نزدیک ایک شخص کے پڑھنے سے دوسرے کو فائدہ نہیں ہوتا. ہمارے نزدیک تو آپ کے پڑھنے سے پورا گھر منور ہوتا ہے، ان کے زندے مردے سب معاف ہو جائیں گے. اس لیے یہ منع جو وارد ہوا ہے یہ علی حسب الاعتزال ہے، نہ کہ مذہب اہل سنت ہے. اور جب صحیح اصح حدیث صحاح میں موجود ہے اور پیغمبر خوش ہوئے اور تقسیم کروایا، خود بھی اپنا حصہ لے لیا، تو فماذا بعد الحق الا الضلال. یہ فتوے کو دین سمجھتے ہیں، حدیث کو دین نہیں سمجھتے ہیں. اس سے چاہیے کہ کلمہ شہادت و نکاح دوبارہ کر لیں، کیونکہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فتوے والے پیغمبر نہیں. ان کے فتوے غلط ہو سکتے ہیں، نبی کی بات غلط نہیں ہوگی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. خیر یہ مسئلہ اپنی جگہ آئے گا اجارہ علی الطاعات کا. میرا رسالہ اس پر چپ چکا ہے، عام بڑھ رہا ہے. حزب الشیطان کا جو ہے ڈاکٹر عثمانی، اس نے ایک رسالہ لکھا تھا کیا دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے. بات پوری سمجھا کرو. رسالے کا نام ہے حزب الشیطان والوں نے لکھا ہے. حزب اللہ کہنا تو توہین ہے حزب اللہ کی. وہ حزب اللہ کہاں ہے؟ جماعت الکافرین اور حزب الشیطان یہ ان کے نام. رسالے کا نام رکھا ہے کیا دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے. پھر آگے دیکھو، ان کے ہاں مؤذن تنخواہ لیتا ہے، اس کی اذان پر نماز پڑھنا جائز نہیں. ان کے ہاں امام اور مدرس
حدیث پڑھانے والا، فتویٰ لکھنے والا تنخواہ لیتے، وہ مجرم ہیں، ان سے مسائل پوچھنا، ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ یہ کیوں لکھا؟ تاکہ لوگ عوام علماء سے ناراض ہو جائے اور وہ شکار کر لیں۔ ظاہر ہے جب کوئی بات آدمی سنتا ہے تو عالم سے پوچھتا ہے نا، وہ کہتے ہیں پوچھنے جائز نہیں، سے تنخواہ لیتے ہیں، حرام خور ہے یہ۔ اس عاجز و فقیر نے اس کا جواب لکھا ہے، اور اس کا نام ہے دینی امور پر اجارہ لیتا، اجر لینا جائز ہے، اجرت لینا جائز ہے۔ ایک مولوی نے مجھے فون کیا جی ایسا، میں نے کہا چھوڑو تو جائز ناجائز جانتا نہیں ہے، دم دم اچھائی نوردی ہو لا سچے خامارتا ہو گورا چھمیارتا۔ ہم کس زندگی کو ملحد کے جواب میں لگے، اور یہ کیا چھوٹے چھوٹے بچوں کی باتیں مجھ سے کر رہا ہے۔ میں نے وہ رسالہ بھیجا جو اس نے لکھا ہے، اور پھر اپنا ساتھ بھیجا، تو مجھے شکریہ کا خط لکھا۔ اللہ آپ کا درجہ بلند فرمایا، آپ نے ہم سب کی طرف سے فریضہ ادا کیا ہے۔ خیر، یہ مسئلہ اپنی جگہ آئے گا انشاءاللہ۔ یہاں تو صرف اس لیے کہ سورۃ فاتحہ کے ناموں میں ایک نام شفا ہے، اور اللہ اس سورت کے ذریعے شفا عطا فرماتے ہیں۔ شفا دو قسم کی ہے، ایک شفاء الامراض ہے، دوسرا شفاء الارواح ہے۔ شفا بیماری سے، وہ بھی اس صورت میں اللہ نے اثر اور برکت رکھی ہے، کوئی شک نہیں۔ صورت اس مقام اور مرتبے کی ہے کہ جب آپ الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین تک پڑھے تو بیمار اٹھ جائے گا اور مرض ختم ہو جائے گا، بشرطے کہ آپ نے اپنے منہ کو اللہ کے ذکر سے اور تسبیح سے صاف رکھا ہو۔ مولانا روم فرماتے گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، ایسا منہ ہونا چاہیے۔ خیر، یہ مسئلہ اپنی جگہ آئے گا انشاءاللہ۔ یہاں تو صرف اس لیے کہ سورۃ فاتحہ کے ناموں میں ایک نام شفا ہے، اور اللہ اس سورت کے ذریعے شفا عطا فرماتے ہیں۔ شفا دو قسم کی ہے، ایک شفاء الامراض ہے، دوسرا شفاء الارواح ہے۔ شفا بیماری سے، وہ بھی اس صورت میں اللہ نے اثر اور برکت رکھی ہے، کوئی شک نہیں۔ صورت اس مقام اور مرتبے کی ہے کہ جب آپ الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین تک پڑھے تو بیمار اٹھ جائے گا اور مرض ختم ہو جائے گا، بشرطے کہ آپ نے اپنے منہ کو اللہ کے ذکر سے اور تسبیح سے صاف رکھا ہو۔ مولانا روم فرماتے گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، ایسا منہ ہونا چاہیے۔